السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ سجدہ سہو احناف اور شوافع کے نزدیک کب کرتے ہیں۔ تو احناف کے نزدیک نماز میں جو واجبات ہیں، بہت سارے واجبات ہیں، جیسے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا، اس کے ہر ایک آیت کا پڑھنا، ہر ایک لفظ کا پڑھنا، اور بھی بہت سارے واجبات ہیں۔ تو نماز کے واجب میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے بھول کر، تو اس میں حنفیوں کے نزدیک کیا ہے؟ سجدہ سہو کرنا ہے۔ یہ حنفیوں کے نزدیک ہے۔ اب رہا شافعی حضرات کے نزدیک، تو ان میں تو پہلے آپ یہ چیز جان لیں، کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جب شافعیوں کے نزدیک واجب نہیں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک فرض واجب دونوں ایک ہی چیز ہے، تو ان میں سجدہ سہو کیسے ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلے آپ یہ بات جان لیں کہ شافعی حضرات کے نزدیک نماز کی جو سنتیں ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، سنت ابعاض اور سنت ہیئات۔ تو سنت ابعاض کسے کہتے ہیں؟ وہ سنتیں جن کی تلافی سجدہ سہو سے کی جاتی ہے، یعنی وہ سنت ابعاض میں سے کوئی سنت چھوٹ جائے تو اس کی تلافی کے لیے سجدہ سہو کیا جائے تو اسے سنت ابعاض کہتے ہیں۔ اور دوسری سنت ہیئات وہ سنتیں جن کی تلافی نہیں کی جاتی۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں کہ سجدہ سہو شافعی حضرات کے نزدیک کب کرتے ہیں۔ تو سنت ابعاض کیا کیا ہے؟ نمبر 1، پہلی التحیات پڑھنا۔ نمبر 2، پہلی تحیات کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ نمبر 2، پہلی تحیات اور درود پاک کے لیے بیٹھنا، یہ بھی سنت ابعاض ہے۔ پھر نمبر 4، دعائے قنوت پڑھنا۔ نمبر 5، قنوت کے بعد حضور صلی اللہ تعالی وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر درود پاک پڑھنا۔ نمبر 6، قنوت اور درود شریف کے لیے کھڑا ہونا۔ نمبر 7، تشہد آخر، یعنی آخری تحیات پڑھنے کے بعد آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر درود پڑھنا۔ یہ 7 چیزیں سنت ابعاض ہیں اور ان کی تلافی میں سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ اب ان کے علاوہ جو چیزیں ہیں سنت، انہیں کیا کہتے ہیں؟ سنت ہیئات، اور ان کی تلافی میں کچھ نہیں کیا جائے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ احناف کے نزدیک سجدہ سہو کب کیا جاتا ہے؟ جب کوئی واجب چھوٹے، اور شوافع کے نزدیک سنت ابعاض میں سے کوئی چیز چھوٹے تو سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔